پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے جہاں گلیاں اتنی پاکیزہ ہوں تو وہاں قصدن بھٹکنے میں بھی مزہ ہے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا اے مدینے
مت سونا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ اچھا ساڈے ول سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں، دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں، رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی، رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گالی، ہون ساڈے زندگی دی، ہون ساڈے زندگی دی شام ہون والی ہے، معاف آقا ساڈیاں خطاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں نگاہ کدوں ہونیاں، دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیاں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے پیارے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور مقبول حج اور مقبول عمرہ کریں اور بار بار کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہم گنہگاروں کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو ایک بار ہو آئے ہیں، تو میرے خیال میں جب تک ہم نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا ہوا تھا خواہش ضرور تھی، لیکن جب سے دیکھ آئے ہیں تب سے تڑپ زیادہ ہے، کیونکہ اب دل چاہتا ہے کہ جب کوئی جائے تو ہم بھی اس کے ساتھ جائیں، کیونکہ وہ اس گھر کا ایک ایسا منظر، ایک ایسی کشش ہے وہاں کہ اللہ رب العزت جس کو توفیق دے بے شک وہی جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس مال اسباب ہو، آپ کے پاس فرصت ہو، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے آپ نہیں جا سکتے۔ اور میں گنہگار تو وہ بندہ تھی کہ نہ مال اسباب تھے نہ فرصت سی، انتہائی مصروف دن کہ والدہ کے انتقال کو، پہلے بچوں کے والد کو بھی 2 سال گزرے تھے کہ والدہ کا انتقال ہوا، اور والدہ بھی عمرہ کرنے مدینہ شریف ہی اس وقت تھی موجود، کہ 21 دن کا ان کا قیام تھا مکمل، جس میں 8 دن انہوں نے اپنے مکہ میں گزارے، 3 عمرے ادا کیے، 8 دن مدینہ میں گزارے، اور جس دن واپس آنا تھا مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد، اس دن عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی جیسے رضا، لیکن فاصلوں کو تکلف والی وہ نعت پڑھی ہے، تو اس میں وہ یہ تھا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں، تو ہر بار جب جو بھی جاتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ خصوصاً بالخصوص جنت البقیع کے پاس کھڑے ہو کر میری امی کا نام لے کر انہیں بتائیے گا کہ ہم یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہی بے شک بے شک۔ اور ہماری والدہ چونکہ خود 1-2 دفعہ پہلے بھی جا چکی تھی حج کے لیے بھی، عمرہ کے لیے بھی، تو وہ آ کے بتایا کرتی تھی کہ ایسے ایسے فلاں جگہ میں نے نفل پڑھے، ایسے ایسے میں نے دعا مانگی، فوت ہونے سے چند لمحے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے بھی میری ان سے جب فون پر بات ہوئی، یہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو اس کے لیے پچھلی دفعہ جب عمرے پہ گئی تھی نا تو اسکارف لائیں،
تو کہتی ہیں کہ میں آج مسجد نبوی جب گئی تھی دن کی نماز پڑھنے تو وہاں چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے حلیمہ ہے، تو میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی لیکن پھر بھی میں اس تک گئی، اس کو دیکھ کر آئی ہوں کہ میں نے بلکہ امی کو بولا، میں نے کہا امی آپ وہاں گئی ہیں، وہاں ہمارے لیے دعائیں کریں، اپنی عبادات کریں کہ آپ ادھر بیٹھ کے بھی اپنے نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں کو یاد کر رہی ہیں۔ تو بس چند لمحے تھے ان کے، نہیں معلوم تھا۔ یہ ان کی خوش قسمت ہے، انہیں وہاں پہ جگہ ملی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، تو اللہ رب العزت اگر بے شک بے شک ایسا ہی ہے کہ وہ بے شک ہر سب نہیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، کسی نے ذرا جلدی پہنچ جانا ہے، کسی نے دیر سے پہنچ جانا ہے، اور کوئی معلوم نہیں کہ کون کہاں پر دفن ہے اور کس وقت اٹھایا جائے گا، یہ سب بے شک یہ سارا نظام یہ اللہ رب العزت کا ہے جی۔ لیکن اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے کہ ایک بڑی اچھی عادت تھی ہماری والدہ کی کہ ہر وقت درود پاک پڑھتی رہتی تھی، اور یہ گن کے یا کچھ ایسا نہیں، انہوں نے مخصوص 4-6 کتابیں رکھی ہوئی تھی درود پاک والی، میری اس ڈائری سے بھی موٹی موٹی، کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 1 کپ صرف انہوں نے قہوہ پینا یا چائے پینی، اس کے بعد ان کی روٹین تھی کہ وہ ساری کتابیں پڑھ کے چاہے وہ 10 بجے ختم ہو 11 بجے ختم ہو، اس کے بعد انہوں نے دعا مانگ کے تو اٹھنا اور پھر پودے شودے دیکھنے اور اپنی باقی مصروفیات۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں ابھی اتنا ٹائم تو نہیں نکال پا رہے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں جی اور مصروفیات زیادہ ہیں، تو لیکن جن جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوئی ہے، جن جن کو اللہ رب العزت نے اتنے فرصت کے لمحات دیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالے، کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ شاید ہماری امی کو وہاں پر یہ اتنا درجہ اسی لیے ملا کہ وہ بے تحاشا درود پاک پڑھا کرتی تھی، تو پیارے نبی پر درود و سلام بھیجنے والے کو وہ دور نہیں رکھتے اپنے آپ سے، وہ قریب کر لیتے ہیں، چاہے وہ دل سے محبت میں قریب کر لیں، چاہے وہ اپنے پاس جگہ دے دیں۔ تو ہر انسان کا اللہ کے قریب پیارے محبوب کے نزدیک ایک درجہ ہے، ہم اس درجے کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اللہ کا ذکر زیادہ کر کے، محبوب کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر زیادہ کر کے ہم اس درجے کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم 1 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ہمارے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، ہماری 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں بڑھانے کی اور گناہوں کو معاف کروانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا سا ایک بیان دینا چاہوں گی آج کل کے معاشرے سے متعلق کہ ہم گنہگار الحمدللہ اب ہم میں ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو کسی اسکول کالج کسی تعلیمی ادارے سے نہ پڑھا ہوا ہو، الحمدللہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہر بچہ ہر بڑا ہر بوڑھا سب ہی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ ایک وہ بھی دور تھا جب ہماری مائیں ہمیں بتایا کرتی تھی کہ یہ کتاب لو بیٹھو تم پڑھو، بڑے عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ امی کو خود تو پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ تو صرف سٹوری سن رہی ہوتی تھی کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ خیر لیکن آج کل مائیں خود بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایسے نہیں اور ایسے سنٹینس ہیں، لیکن جن چیزوں کو پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے سیرت النبی اور سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم الحمدللہ بڑے دعوے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ نہ ہماری نمازوں میں باقاعدگی ہے، نہ ہمارے اطوار میں طہارت ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات جو کہ ہمیں زیب نہیں دیتی، کسی کی غیبت، کسی کے بارے میں بات کرنا، اس کی پیچھے بہتان بازی، یہ ہماری روٹین کا حصہ ہے اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ہماری جو سب سے بڑی بدبختی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس کی یہ خامیاں یا یہ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں تاکہ دوسرے اس سے سیکھیں۔ بھئی کیا سکھانے کا یہی عمل رہ گیا کہ دوسرے کی زندگی میں گھس کے ہی آپ دوسروں کو سکھائیں؟ بہت ساری اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں پیاری نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا صرف ایک دن کہ کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی، کن حالات میں ان کی شادی ہوئی، ہم صرف تصور بھی کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ اس وقت اپنا گھر تھا، نہ کوئی مال دولت تھی کہ وہ کوئی دھوم دھام کرتے اس وقت، نہ کوئی دینے کے لیے تھا ان کے پاس، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی جو رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، دونوں عالموں کے لیے اللہ نے جن کو رحمت بنا کر بھیجا، وہ چند ضرورت کی چیزیں ان کو جہیز میں دے رہے ہیں اور انتہائی سادگی سے رخصت کیا اور کرائے کے گھر میں گئی۔ آج کل ہماری مائیں
ہمارے جاننے والے رشتہ ڈھونڈتے وقت کیا لڑکی والے کیا لڑکے والے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں لڑکی والوں کا گھر اپنے، بھلا آپ نے لڑکے کو ان کے گھر بھیجنا ہے۔ پھر دوسری چیز لڑکے والوں کا تو چلو اپنا ہونا ہی چاہیے کہ ہماری بیٹی کیا ساری زندگی کرایہ پہ ادھر ادھر سامان لے کے پھرتی رہے گی، یہ ضروری ہے بھلا کوئی؟ اس زندگی میں اس دنیا میں آپ نے کتنے عرصے رہنا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم تیاری ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے 100 سال ہم نے یہاں پہ ہی رہنا ہے، یہاں سے ہم نے جانا نہیں، لکھوا کے آئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے ہی دن کیا ہو۔ آج کل آپ کو خود یہ سوشل میڈیا پہ کئی ایسی خبریں مل جاتی ہیں جی کہ دلہے نے پہلی ہی رات کو دلہن کو مار دیا، یا اس طرح کی بہت ساری خبریں، وہ پتہ نہیں کیا کیا ارمان لیے کسی کی بیٹی کسی کے گھر آئی ہوگی، کیا وجوہات ہوئی ہوں گی، کس وجہ سے شیطان نے ان سے یہ عمل کروایا، کیونکہ ہم سے جو بھی برا کام کروایا جاتا ہے وہ ہمارے ایمان کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے شیطان ہم سے سرزد کرواتا ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اگر کسی بچے کو مارا ہے تو یہ میرے ایمان کی کمزوری تھی کہ مجھے شیطان نے بہکایا اور میں نے اس بچے پر ظلم کیا۔ مختلف خبریں آتی ہیں قاری صاحب نے بچے کو مارا، کیا قاری کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ قاری کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، قرات کرنے والا، تو کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بچے کو مارے؟ صرف وہ چند لمحے، وہ چند گھڑیاں جن میں آپ کا ایمان کمزور پڑے اور شیطان آپ کو بہکا دے اور آپ سے وہ ایسا عمل ہو جائے کہ آپ خود بعد میں اس میں ساری زندگی پچھتاتے رہیں۔ لیکن ہم شیطان کو موقع کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ہر وقت جو شیطانی چرخا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، ہم اسے لمحہ بلمحہ اپنی سوچ کو بدلتے رہتے ہیں۔ ہم اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں، اپنے گھر بار کے کام کاج کریں، ہمیں جب فرصت ہی نہیں ہوگی کسی دوسرے معاملے میں جھانکنے کی تو میرا خیال ہے شیطان بھی ہمیں نہیں بہکا سکے گا۔ اور جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی، شیطان خود ان سے بھاگتا ہے، وہ ان سے خود دور بھاگ جاتا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے، کسی کی نظر کیوں لگ جاتی ہے؟ یا ہم ناپاک ہیں یا ہمیں دیکھنے والا ناپاک ہے، وہ کسی کی اچھی نظر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم خواتین کو خصوصاً بالخصوص اپنی پاکی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بچوں کی ماؤں کو خاص طور پہ، کیونکہ بچوں کا بھی ان کے ساتھ ایسا لنک ہوتا ہے، بچوں کی صفائی ستھرائی کو دیکھنا، یہ وہ اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ نہیں اب میرے بھی کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو چلے ٹھیک ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی، اللہ کو بھی تو پتہ ہے نا میرے بچے ہیں، یہ بھی حد ہے کیا پھر اللہ اگر نہیں دے گا تو پھر اس طرح وہ زیادہ بہتر ہے کہ چلے نماز بچھا کے اللہ سے رو رو کے مانگے گی تو صحیح نہ کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے، تو اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہی نماز ادا کر لیں۔ تھوڑا مسئلہ ضرور ہوتا ہے لیکن یہ وہ دور ہے جس میں کس کو کسی قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ دور بھی تھا جس میں خواتین کیا حضرات کیا سب کے پاس صرف 1 سے 2 جوڑے ہوتے تھے، ایک جوڑا پہنا دوسرا دھو کر ڈالا ہوا ہے۔ آج کل تو الماریاں بھری ہوئی ہیں، الماری کھولے ہی نہ خالی ہاتھ ہلگائیں تو وہ خود ساری آ جاتی ہے باہر کے، کون سا ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اس میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ہمیں اچھا طریقہ اس کا استعمال کرنے کا ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ کیسے ہوگا جب ہم ان حرفات سے، یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، ان چیزوں سے نکلیں گے، جب ہم ہی ہر وقت ان میں گھسے رہیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، یا وہ سپارہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے وضو بھی کیا یا نہیں کیا۔ میں خود بچوں کو قرآن پاک پڑھانے جاتی ہوں اور بچے ایسے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے پوچھے آپ نے وضو کیا ہے؟ نہیں وہ ٹائم نہیں ملا، نہیں، یعنی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب آپ قرآن پاک پڑھنے آ رہے ہیں تو یہ والدین کا فرض ہے، خاص طور پہ والدہ کا، کہ وہ بچوں کو باوضو بھیجیں۔ ایک چیز یہ تھی، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگیوں میں سادگی کو لے کر آنے کی۔ وہ سادگی کیا ہے کہ وہ ایک خاتون کا بیٹا فوت ہو گیا اور وہ اس میں بھی نقاب میں آئی، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بزرگ عورت تھی کہ شہید ہو گیا جنگ میں آپ کا بیٹا، تو آپ اس وقت بھی اپنے نقاب اور حجاب کے اس میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کھویا ہے حیا نہیں کھوئی۔ تو کیا ہم یہ ساری چیزیں سیکھنے، دیکھنے، پڑھنے کے بعد بھی ہم ان پر عمل نہیں کریں گے؟ جس عمر کے جس حصے میں آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے آپ اس حصے میں عمل شروع کر دیجئے۔ کیا معلوم کہ اللہ کو آپ کے کس وقت کی کون سی ادا پسند آ جائے، کون سی گھڑی میں آپ کا کوئی اچھا عمل پسند آ جائے۔
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کسی بہن بھائی کی جا کے عیادت کر سکیں، ان لمحوں میں فون ملا کے ان سے حال احوال پتہ کر لیں، معلوم ضرور کریں، صرف اس میں نہ رہیں کہ نہیں میں جا کر ہی ملوں گا، جا کر ملنا بے شک زیادہ افضل ہے۔ ایک اور چیز آج کل میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھی ہے، قرآن پاک کو موبائل میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بے شک پڑھیں، کچھ نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے، لیکن قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں کھولیں، اس کی جو برکت ہے وہ موبائل میں نہیں ہے۔ وہ ایک کتاب ہے، اللہ رب العزت باوضو اس کتاب کو کھولنے کا بھی ثواب دیتا ہے، جتنے ادب سے جتنے قرینے سے آپ اس کو اٹھائیں گی اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور جس محبت سے آپ اٹھائیں گی تو اس محبت کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں پیارے نبی کی پیاری صاحبزادی کی زندگی کے صرف چند دنوں کا ہی اگر عکس ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا عرب کیا عجم سب کے سردار ہیں، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، ہر مقابہ کو وہ جو منور کرے وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، چاشت گاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب کی ظلمت کے مہتاب ہیں، صدر بزم بلندی اور رفعت کے ہیں، راہ گزار ہدایت کے مہتاب ہیں، ساری مخلوق کی ہے وہ جائے اما، ساری تاریکیوں کے وہ روشن چراغ، نیک سیرت ہے وہ نیک اتوار ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے بخششوں کے ایاں، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، سر سے پیروں تلک وہ کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بالیقین آپ کی، ان کے خدمت گزاروں میں جبریل ہے اور سواری براق حسین آپ کی، سفر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا، مستقر اور مقام ان کا ہے، کعبہ کو حسین کا مرتبہ ان کا مطلوب ہے، اور دارالسلام ان کا ہے، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے، اور مقصود ہی ان کا موجود ہے، آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں، آپ کا صرف اللہ معبود ہے، بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ بخشوائیں گے ہر ایک گنہگار کو، ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خاریاں، رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، شاہ سوار براق و امیر علم، دافعِ ہر مبا دافعِ ہر وبا، دافعِ قحط و امراض رنج و علم،
साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श-ए आज़म पर जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला अर्श-ए मुहल्ला नहीं, एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार हमसे कहे, आ तेरा जीना मरना मदीने में है, आ तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी आका का रोज़ा मदीने में है। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, और जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब
صلو علیہ وآلہ اور جیو چمکے تارا نصیب دا میں وی ویکھا روزہ حبیب دا جیو چمکے تارا نصیب دا کدی ویکھا روزہ حبیب دا اودے در تے جا کے گدا دی اکھاں پگیاں نال سنا کوے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو اس قابل سمجھا کہ اللہ کے اور اس کے محبوب کے نام کی یہ محفل سجائی جائے، اور اس وقت میں آپ جو بھی اپنے دل میں نیک جائز خواہش رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت ان لمحوں میں ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ جمعہ کی عصر کی نماز کی بات کی ایسی گھڑیاں ہیں جن کے بارے میں خود احادیث میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ نماز عصر کا بھی وقت ہو چکا ہے، جن میری بہنوں نے نماز ادا کرنی ہے وہ ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً باری باری جا کر نماز پڑھ لیں، کیونکہ نماز پہلی چیز ہے، نماز آپ پر فرض ہے۔ باقی اللہ کا ذکر آپ کا اللہ رب العزت سانس سلامت رکھے، صحت سلامت رکھے تو انشاءاللہ زبانوں پر ہمیشہ جاری رہے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر اور پیارے محبوب کی محبت یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہم سے نہ تو کوئی زبردستی کروا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زور زبردستی سے ہم سے چھڑوا سکتا ہے۔ یہ اپنی محبت ہے، جو ہم یہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ نہیں ہمارے پڑھنے سے محفل مکمل ہو گئی، جب تک آپ اپنے دلوں میں خلوص سے محبت سے یہ درود پاک نہیں پڑھیں گے، یہ ذکر نہیں کریں گے، وہ آپ کی محفل مکمل نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ بے شک اللہ کا جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے، اور بے شک پیارے محبوب کے ذکر کو ہم یوں تو پورا سال ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ خاص الخاص ان کے نام ہے، تو بے شک اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اپنی محبت سے بے شک آپ لوگوں کو اکٹھا نہ کریں، گھر میں اکیلے بیٹھ کر بھی نعت خوانی کی جا سکتی ہے، آپ اپنی محبت سے شوق سے جیسی بھی آواز ہے، جیسی بھی کوئی نعت آتی ہے آپ کو جس میں پیارے نبی کی تعریف ہو، ایسی نعت ضرور پڑھیں، بے شک میرا رب قبول کرنے والا ہے۔ وہ اس محبت کے صدقے ہی پتہ نہیں کتنی بلائیں، کتنی وبائیں، کتنی آفتیں آپ پر سے ٹال دے گا انشاءاللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا
شام کے دربار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہیں زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اللہ 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 لا الہ الا ہو پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو 12 ربیع الاول کو آیا گھر یتیم 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب حل عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور مشرق و مغرب دنیا اندر مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھلانے
آپ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی نعت پیش کرنا چاہتا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی، ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی. حد سے بھی آگے بہت آگے ہے رفعت آپ کی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا من صلیت بکل الانبیاء یا من فی قلبک رحمت للناس یا من الفت قلوبا بالاسلام یا حبیبی یا شافعی یا رسول اللہ بأمی و ابی فدیتک سیدی صلاۃ و سلام علیک یا نبی حبیب یا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيب يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من هليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيب يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيب يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء سبحان الله. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر
ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت کے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ہے تو بھی صائم عجیب انسان، کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتی، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتی، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھ کر اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر کرنا قبول فرمائے۔ ہم سے زیادہ اللہ گواہ ہے کہ ان پرندوں کی آواز ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے ہماری زبانیں نہیں ہلتی، جبکہ ان پرندوں نے خوب اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کی ہے، ہر نعت میں پورا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو اریٹیٹ کرے، اور یہ ایسی آواز ہے جو سمجھ آتی ہے کہ جیسے وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ جتنی زور سے میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، پرندے اور زیادہ زور سے بولتے ہیں۔ جی بس ان کو پتہ ہے یہاں پیارے نبی کی محفل ہے، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ اس محفل میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ ایک ہمیں اس چیز کا احساس نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور ہمیں ہمیشہ جب ہم سے وہ موقع کھو جاتا ہے تو تب اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو آگے مغرب کی بھی نماز کا وقت ہو جائے گا، تو ابھی ہم سلام پڑھ لیتے ہیں۔ جی سلام کے لیے کھڑے ہوں سارے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام،
شمائے بز میں ہدایت پہ السلام اے میم ہا اور میم دال السلام بے نظیر و بے مثال دست بستہ ہے کھڑی آقا تیری یہ حاضر غلام پیش کرتی ہے غلامانہ سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ دعا کے لیے بیٹھ جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين اللهم اجرني من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے تمام خوبصورتیوں کے مالک اے تمام تر بلند شانوں کے مالک اے میرے وحدہ لا شریک اللہ ہم گنہگار سیاہکار بدکار تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم گناہگاروں کی حاضری کو قبول فرما لے اے اللہ جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے اور جو ہم سے انجانے میں سرزد ہو گئے اے رب ذوالجلال والاکرام اپنے غفور الرحیم ہونے کے صدقے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے سردار ہونے کے صدقے آج ان کی ولادت کے مبارک دن کے صدقے جمعۃ المبارک کے ان مبارک لمحوں میں تجھ سے دعا گو ہوں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے رب ذوالجلال والاکرام ہمیں آئندہ زندگی میں ہر طرح کی برائیوں سے ہر طرح کے برے حالات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے رب ذوالجلال والاکرام تیرے عاجز اور تیرے کمزور بندے ہیں اے اللہ تو مالک ہے
تو غفور الرحیم ہے، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے عاجز بندے، اے رب ذوالجلال ہماری اس عاجزی کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، تیری دی ہوئی توفیق سے جس قدر تیرا ذکر کیا، تیری دی ہوئی توفیق سے جس قدر تیرے محبوب کا ذکر کیا، اے اللہ ان ساعتوں میں اس ذکر کو ہم سے قبول فرما لے اور اس کے بدلہ اپنی شان کے شایان عطا فرمانا، اے رب ذوالجلال اس کا ثواب ہم سب کی طرف سے خصوصاً بالخصوص جنہوں نے اس پیاری محفل کا اہتمام کیا ان کی طرف سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتی ہوں، قبول فرمانا، اے رب ذوالجلال جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ان کے جتنے آباء و اجداد، ان کے والدین، دیگر احباب، جو بھی دوست رشتہ دار، اہل محلہ میں سے، اہل اسلام میں سے جو اس دنیا سے کوچ کر گیا، اے رب ذوالجلال ان تمام کی ارواح کو اس کلام پاک کا ثواب درجہ بدرجہ عطا فرمانا، اور یا رب ذوالجلال بعد ہمارے مرنے کے ہم سب کے لیے بھی اس محفل پاک کو باعث بخشش اور باعث نجات بنا دینا، اے اللہ بروز حشر ہمیں پیارے محبوب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اے رب ذوالجلال والاکرام جس پیارے محبوب کے امتی ہونے کے ہم دعویدار ہیں، اے اللہ بروز حشر ان کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اے رب ذوالجلال والاکرام تیرے عاجز بندے ہیں، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی ندامت کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہیں، اے اللہ تم ہمارے ان الفاظوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہماری معافی کو قبول فرما لے، ہماری اس ندامت اور شرمندگی کو قبول فرما لے، اے رب ذوالجلال والاکرام جو صاحب اولاد ہیں اور جو اس محفل میں میری مائیں بہنیں جتنی بھی حاضر ہیں، یا اللہ سب کو اولاد کا سکھ اور خوشیاں اور کامیابیاں دیکھنا نصیب فرمانا، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمانا، اے رب ذوالجلال والاکرام ان ماؤں کو اپنے بچوں کی خوشیاں اور کامیابیاں دیکھنا نصیب فرمانا، یا اللہ ان سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دینا، بہترین صحت والی زندگی سے مالا مال فرما دینا، اے اللہ ان سب کے لیے کمانے والوں کی خیر فرمانا، یا اللہ ان کے کمانے والوں کی خیر فرمانا، یا رب ذوالجلال ان سب کا سایہ صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ان پر قائم فرمانا، اور یا رب ذوالجلال والاکرام ہر میری بہن، ہر میری بیٹی جو اپنے گھر بار کی ہو چکی ہیں، یا اللہ انہیں اپنے گھر میں شاد و آباد رکھنا، اے رب ذوالجلال اور جو بیٹیاں اپنے والدین کے گھر پہ ہیں، یا اللہ تمام والدین کو اپنے بچوں کے لیے بہترین اسباب، بہترین بر نصیب فرما، یا رب ذوالجلال ان کو ان کے حقوق اور فرائض بر وقت اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، یا رب ذوالجلال سب کے ان معاملات میں آسانیاں فرما دے، بے شک وحدہ لا شریک صرف تیری ذات ہے اور تو نے دنیا میں اس کائنات میں ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اے اللہ تو سب کے بہترین نیک نصیب فرما دے، اور یا رب ذوالجلال ہر طرح کی محتاجیوں سے بچائے رکھنا، یا اللہ صرف اپنے در کا محتاج رکھنا، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا اس دنیا میں، خصوصاً بالخصوص یا اللہ جس کسی کو بھی ہمارے لیے وسیلہ بنایا، اے اللہ اسے کم ظرف نہ ہونا چاہیے، اے رب ذوالجلال کسی کم ظرف کے احسان تلے نہ دبانا اس دنیا میں، اے رب ذوالجلال جو صاحب گھر بار ہیں ان کے گھروں کو ان گھروں میں شاد و آباد رکھنا، اور یا رب ذوالجلال والاکرام جو کوئی بے گھر ہے اپنے شانوں والے، رونقوں والے، خوبصورتیوں والے گھر کے صدقے سب کو بہترین گھر نصیب فرما، اے اللہ سب کو اس دنیا میں رہنے کے لیے بہترین ٹھکانے عطا فرما، عزت والی پناہ گاہ عطا فرما، ایسے گھر نصیب فرما جنہیں وہ تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر سے آباد کر سکے، اے رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو پیارے محبوب پر کروڑ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اور جس قدر ہم نے بھیجا ہے اسے مقبول فرما لے، اے رب ذوالجلال والاکرام اور جو میری بہنیں، جو میرے بھائی خالی دامن ہیں اور تجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں، خصوصاً بالخصوص جن بہنوں نے خاص طور پر اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا، اے رب ذوالجلال تیرے بڑے عاجز بندے تیری بہترین قیمتی نعمتوں سے محروم ہیں،
اے اللہ جس طرح تو نے مجھ جیسی گنہگار سیاہکار بدکار کو یہ نعمتیں اور یہ دولتیں یہ رحمتیں دی ہیں اے رب ذوالجلال، اسی طرح میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بہترین صحت والی نیک اولاد عطا فرما اے رب ذوالجلال، امت محمدی میں بہترین اضافہ فرما دے اے اللہ، کوئی بھی مسلمان میرا بہن بھائی خالی دامن نہ رہے اے رب ذوالجلال والاکرام، یہ وہ نعمتیں ہیں یہ وہ دولتیں ہیں جو تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اے اللہ، کسی کو بھی محروم نہ رکھنا، بے شک تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اے رب ذوالجلال، جنہیں یہ نعمتیں یہ دولتیں دے رکھی ہیں یا اللہ انہیں صحت عطا فرمانا، انہیں کبھی بھی کسی غم سے کسی بھی قسم کی پریشانی سے آشنا نہ کرنا اے رب ذوالجلال والاکرام، اس محفل میں یہ معصوم آوازیں جو گونج رہی ہیں اے اللہ، ان آوازوں کو اپنے ذکر سے اور ان کے دلوں میں اپنے ایمان کو بھرپور فرما دینا اے رب ذوالجلال، ان بچوں کو نیک فرمانا، ان کے نصیب نیک فرمانا یا اللہ، سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمانا اور والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرمانا، عزت اور ایمان عطا فرمانا یا رب ذوالجلال والاکرام، میں نے جس قدر دعا تجھ سے مانگی اے اللہ، یہ میری حیثیت میری عقل سمجھ تھی اے اللہ، تو اپنی شان کے شایان عطا فرمانا اے رب ذوالجلال والاکرام، اس محفل میں جتنی میری مائیں بہنیں حاضر ہیں یا اللہ، سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرمانا اے اللہ، سب کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما دینا یا اللہ، ان کے مسائل کو وسائل میں بدل دینا اے اللہ، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی کمی ہے اے اللہ، تو ان کے گھروں کو ایمان کی دولت سے بھر دے اے اللہ، ان کو اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہم سب کو پیارے نبی کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما اے رب ذوالجلال والاکرام، اپنے کسی نیک بندے کے صدقے مجھ گنہگار سیاہکار پر بھی کرم فرما دینا اے رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو نماز پنجگانہ عاجزی کے ساتھ بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اے پیارے رب، اے خوبصورتیوں والے رب، اپنے پیارے گھر کی مقبول حاضری بھی نصیب فرمانا اے رب ذوالجلال والاکرام، اپنے پیارے گھر کی پیاری اور مقبول حاضری نصیب فرمانا اے اللہ، ہم سب کو اپنے شانوں والے گھر کے نظارے نصیب فرما دے اے اللہ، ہمیں بار بار اپنے گھر کے نظارے نصیب فرما دے اے اللہ، پیارے حبیب کے روزے کی زیارت عطا فرما، بڑے گنہگار ہیں لیکن دل میں ایک چاہت ہے کہ تیرے محبوب کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کر سکے اے رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے حبیب کے در پہ حاضر ہو کر درود و سلام پیش کر سکے اے رب ذوالجلال والاکرام، اے پیارے رب، جس نے ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی چاہت کو پیدا فرمایا اے اللہ، ہمارے دلوں کو تا حیات اس چاہت میں، اس ذکر میں، اس محبت میں ڈالے رکھنا، مرتے دم تک اپنا ذکر ہماری زبانوں پر جاری فرما دینا اے رب ذوالجلال والاکرام، بروز حشر اپنے محبوب کے بہترین امتیوں میں شمار فرمانا یا رب ذوالجلال، خصوصاً بالخصوص جن بہن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا اے اللہ، ان کے لیے آسانیاں فرما، انہیں صحت والی زندگی عطا فرما، ان کے بچوں پر اپنا کرم فرمانا، خصوصاً بالخصوص باجی خالدہ ناظم آباد سے انہوں نے کہا یا رب ذوالجلال، اور دیگر مریم نے کہا دعا کے لیے یا اللہ اسے کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمانا یا اللہ، میرے ایک بھائی نے رزق روزگار کے لیے جو کوشش کی ہے یا اللہ اس میں اسے کامیابی عطا فرمانا، اور جتنے میرے مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں کہیں پریشان ہیں یا اللہ سب کے لیے بہترین وسیلے پیدا فرمانا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو لاچار کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو بیمار کی، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ ادھر آئے آپ شرارتی بچی، ادھر آئے، ادھر آئے، مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟
زینا دیکھو یہ موبائل ہانی میں نے نام نہیں بس کیا باقی بات کی تھی اللہ تعالیٰ ادھر آئیں آپ ادھر آؤ زیادہ آنٹی بلا رہی ہے آپ بھی کروا لو ربیہ یہ میری پوچھ پہ میں پہلے سمجھی کہ وہ بڑی ہو گئی ہے جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا نہیں بھی اور بچی آئے جب میں آپ چھوٹی سی تھی جب میں آئی تھی تو آپ نے مجھے کلمہ سنائی مجھے کلمہ پہلا کلمہ سنائی